السلام علیکم، میرا نام بیرسٹر احتشام امیر الدین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 ستمبر 2024 کو جس طرح سے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر سے اریسٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف میں تو ایک شدید غم و غصے کی لہر موجود ہے، لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کے کچھ اراکین کی طرف سے بھی اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ سول سوسائٹی نے تحفظات کا اظہار کیا، میڈیا کے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا، وکلا برادری نے تحفظات کا اظہار کیا، اور اوورآل پاکستان کی عوام میں ایک بہت شدید رد عمل، ایک سینٹیمنٹ ہے کہ یار یہ تو عجیب بات ہے، حکومت جو ہے اس نے اپنی کریڈیبلٹی تو بہت دیر پہلے زیرو کر لی تھی۔ ان کی کریڈیبلٹی تو صرف اتنی ہے کہ دے آر پپٹس، یہ لائے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں، اور اب یہ مرضی پہ چل رہے ہیں۔ جو لوگ ان کو لے کر آئے ان کے اشاروں پر یہ ناچ رہے ہیں۔ اپنی اتھارٹی تو یہ بہت دیر پہلے کمپرومائز کر چکے تھے ایز گورنمنٹ، اپنے پرنسپل، اصول، ان سب پر سمجھوتا بہت دیر پہلے، لیکن اب جس چیز پر یہ سمجھوتا کر رہے ہیں وہ سسٹم ہے، وہ آئین ہے، وہ قانون ہے، وہ ریاست ہے، وہ جمہوریت ہے، اور وہ جمہور ہے، وہ ادارے ہیں۔ یعنی کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے پاکستان کا ان ٹرمز آف دا کانسٹیٹیوشن، اور اس کے اندر اگر اسلام آباد پولیس کے اہلکار یا نقاب پوش لوگ سادہ کپڑوں میں ملبوس انٹر ہوتے ہیں اور وہاں سے پارلیمنٹیرینز کو اریسٹ کرتے ہیں، تو دس از اگینسٹ دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر، اسمبلی کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا اہلکار پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اریسٹ کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ داخل ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو وہاں سے اریسٹ بھی کیا۔ اب اسپیکر جو ہیں ایاز صادق، انہوں نے اس کے حوالے سے پروڈکشن آرڈر تو ایشو کیا ہے، شیر افضل مروت کا ہے، عامر ڈوگر کا ہے، زین قریشی، زبیر خان، وقاص احمد، اویس، احد علی، نسیم علی، یوسف خان۔ انہوں نے کہا اسپیکر صاحب نے کہ ان سب کو کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے، پروڈکشن آرڈر ان کے۔ لیکن پروڈکشن آرڈر ایشو کرنے سے اس چیز کا مداوع تو نہیں ہو سکتا کہ اسمبلی کے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ یا پھر سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ آئے اور وہ اریسٹ کر کے لے کے چلے گئے۔ اور وہ تو اب دیکھیں نا، علی محمد خان کی تقریر ہے، دیگر لوگوں کی، پارلیمنٹ پر حملہ ہے، جمہوریت پر حملہ ہے، ریاست پر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے، تو یہ باتوں میں بڑا وزن ہے۔ تو لیکن یہ حکومت جو ہے وہ اس حد تک کمپرومائزڈ ہے کہ اپنی اتھارٹی، اپنے اصول، اپنی کریڈیبلٹی، اپنی ریپوٹیشن، اپنی سیاسی ساکھ، اس سب کے اوپر تو یہ سمجھوتا بہت دیر پہلے کر چکے ہوئے تھے۔ اب یہ سسٹم کی ساکھ پر سمجھوتا کر رہے ہیں اور پاکستان کو ریورس گیئر لگا کے ڈارک ایجز میں لے کر جا رہے ہیں اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے اور اپنے آقاؤں کو خوش رکھنے کے لیے۔ یہ بہت شدت کے ساتھ اب رد عمل آیا 10 ستمبر 2024 کے بعد، اور خاص طور پہ وہ جو علی امین گنڈا پور کی ایپیسوڈ چلی تھی کہ وہ غائب ہو گئے، ان کا پتہ ہی نہیں لگ رہا، گو کہ میری اطلاعات کے مطابق اب انہوں نے کہا ہے کہ میں میٹنگ میں تھا اور وہاں پہ سگنلز نہیں آ رہے تھے، رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب جو بیانیہ پہلے آ رہا تھا یہ اس بیانیے سے فرق ہے جو علی امین گنڈا پور کی طرف سے اب کہا گیا ہے، لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ویسے کی ویسے ہیں، اور ابھی تک ایک ابہام ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ اب علی امین گنڈا پور اگر یہ کہہ بھی رہے ہیں، پھر بھی دیر از اے واسٹ میجورٹی آف پیپل دیٹ اسٹل بلیوز کہ علی امین گنڈا پور کو اٹھایا گیا تھا۔ اب علی امین گنڈا پور صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ابھی تک مطلب کہ یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک یہ بلیف ہے لوگوں کا کہ جی یہ ہوا ہے۔ اور دیکھیں کہ اب علی امین گنڈا پور نے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس پاکستان میں انی پڑی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو پارلیمنٹ پر حملہ، وہاں سے آپ پارلیمنٹیرینز کو، اور صرف یہ باور کرانے کے لیے کہ آپ سپریم ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ بھی کرنے والا ماحول جب بن جاتا ہے نا کہ جی میرے پاس طاقت ہے، میں تگڑا ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو وہاں پہ پھر بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ کسی بھی گلی محلے میں جہاں پہ لا لیسنس ہے، جہاں پہ کوئی بدماش یا گنڈے جو ہیں ان کا راج ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ پھر سکون تو برباد ہی ہوتا ہے نا۔ وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتے، خوف، نفرت جنم لیتی ہے وہاں پہ۔ تو جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہو، جہاں پہ پتہ ہو کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ تگڑا ہے، کیونکہ وہ بھی قانون کے تابع ہے، تو وہاں پہ امن ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور نے پھر بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ ایک تو تقریر میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا اس میں بہت سخت باتیں تھیں، دبنگ باتیں تھیں، ٹو دا پوائنٹ باتیں تھیں،
پھر کیا یہ جو بار کاؤنسل میں تقریب تھی اس سے خطاب کیا. اس نے بولا جی ایک تو کہ میں کس جابر حکمران کے آگے آواز بلند کرنا جہاد ہے, اگر کروں تو کہا جاتا ہے کہ اکسا رہا ہوں لوگوں کو, میں پاکستان کا شہری ہوں, آزاد انسان ہوں, آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا, آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا اور پوچھوں گا اور میں آواز اونچی کروں گا اور نکلوں گا, نہ میں چاپلوس ہوں, نہ چمچا ہوں, نہ میں غلام ہوں. اچھا یہ ایک طرف تو انہوں نے کہا ہے. دوسرا دو جو بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی ہیں اس میں ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ, اور بڑی زبردست دبنگ بات ہے, کہ اگر میری پارٹی کا کوئی بھی شخص جیل میں جن کو پکڑا گیا, قید رکھا گیا ہے, اس کو سپرنٹینڈنٹ جیل نے رات کے اندھیرے میں کسی اور کے سپرد کیا, آپ سمجھ گئے اس کا اشارہ یہی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے سپرد کیا, تو جیل سپرنٹینڈنٹ سے میں اگلواؤں گا. بلکہ آگے اس کے الفاظ یہ تھے علی امین گنڈا پور کے کہ تم طوطے کی طرح بولو گے اور میں تم سے اگلواؤں گا, اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی اگر پالیسی ہے تو صرف سافٹ ویئر اپڈیٹ وہ نہیں کر سکتے, ہم بھی کر سکتے ہیں, پھر ہم بھی تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے. اب بات دیکھیں جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ اگر یہی پالیسی ہے نا کہ میں تگڑا ہوں, میں طاقتور ہوں, ہر کوئی اپنا زور لگائے گا, تو پھر یہ بربادی ہوتی ہے, یہ کیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب علی امین گنڈا پور نے, اور خیر اس میں مجھے نہیں لگتا جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ کہنا کہ میں طوطے کی طرح تم سے اگلواؤں گا کہ نام لو کس کے سپورٹ تم نے کیا ہے رات کو, اس میں کوئی بھی کیونکہ غیر قانونی عمل تو جیل سپرنٹینڈنٹ کرے گا اگر جیل کی کسٹڈی میں سے کسی قیدی کو کسی کے سپورٹ کرے گا وداؤٹ لافل پرمیشن, پھر اس کی انکوائری لگانا یا اس سے اگلوانا کہ بتاؤ یہ کس کے سپورٹ تم نے کیا ہے, اس میں کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے. لیکن الفاظ انہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ وغیرہ کے استعمال کیے. پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ میرے اوپر یہ الزام ہے کہ میں نے کسی ڈی ایس پی کی کن پٹی پہ بندوق رکھی ہے. میں نے تو نیلی وردی والا کوئی دیکھا ہی نہیں, لیکن اب یہ جو بھی ڈی ایس پی ہے اس کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تم سے اگلواؤں گا کہ کس کے کہنے پہ تم نے یہ جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا ہے, اور تم بتاؤ گے تم میرے ساتھ ذاتی ہو رہے ہو, ذاتیات پر آ رہے ہو. تو یہ اب دیکھیں نا یہ سچویشن, یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے. ایک اور بہت بات کی علی امین گنڈا پور نے انٹرسٹنگ, وہ یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اتنا خون بہہ رہا ہے اور میرے لوگوں کا خون بہہ رہا ہے, اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس کے اندر کردار ادا کرنے دیں, لیکن کردار ادا کرنے نہیں دیا جاتا. تو اب بہت ہو گیا, ہمارا خون کوئی سستا خون نہیں ہے, تمہاری اپنی پالیسی, یہ اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے ہیں کہ تمہاری اپنی پالیسی ہے تو ہم اپنی پالیسی بنائیں گے, اور میں خود وفد کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بات کروں گا یہ دہشت گردی والے معاملے کے حوالے سے, تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو. یہ اتنا بڑا عدم اعتماد ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اور حکومت کے اصل میں تو دیکھیں پالیسی حکومت بناتی ہے, حکومت مذاکرات کرتی ہے, حکومت وفد بیچتی ہے, حکومت ٹاکس کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس وفد کا حصہ ہو سکتی ہے, ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر یہ بات فیکٹ ہے کہ ساری پالیسی بنانے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اب علی امین گنڈا, اور یہ اس وجہ سے بھی اب لوگوں کو زیادہ یہ چیز جو ہے کلیئر ہو رہی ہے, کیونکہ ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا وہ یار جو اسلام آباد کے ایم این اے جو ہار گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, مصطفیٰ نواز کھوکر, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بنو میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں, پولیس یہ کہہ رہی ہے, پولیس کے پی کے میں یہ پولیس کہہ رہی ہے کہ جی یہ معاملات ہمیں اپنے ہاتھ میں لینے دیں, ہم 3 مہینے میں امن قائم کر دیں گے, آپ اس میں سے باہر ہو جائیں. یعنی کہ وہ یہ سیکیورٹی فورسز کو کہہ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ مصطفیٰ نواز کھوکر آسمہ شرازی کے ٹاک شو میں کہہ رہے ہیں, اور یہاں پہ علی امین گنڈا پور بار کاؤنسل کی تقریب میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خود ہینڈل کر لیں گے, ہم امن کر لیں گے, ہم افغانستان, تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو. تو یہ بہت بڑا عدم اعتماد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے معاملات کو ٹیکل جو کرنے والے کام ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, کہ اس پہ بھی عدم اعتماد ہے, کیونکہ بہت زیادہ فوکس سیاست کے اوپر ہے. پھر یہ بھی کہا کہ اپنی اصلاح کر لو, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لو. پھر کہا کہ میں شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں, شہیدوں نے وطن کے لیے جانیں قربان کیا, لیکن تمہاری غلط پالیسیاں شہیدوں کو بدنام کر رہی ہیں, تمہیں ان پہ رحم نہیں آتا. اب یہ بہت سٹرونگ ورڈز ہیں جو علی امین گنڈا پور نے بول دی ہیں, اور یہ اب مطلب کہ صرف ایک صوبے کا ایک چیف منسٹر نہیں بول رہا, چیف منسٹر صوبے کی میجورٹی اکثریت کو ریپریزنٹ کرتا ہے, یہ وہ آدمی بول رہا ہے جو کہ اکثریت کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو دس میٹرز اے لاٹ. لیکن اگر کوئی سمجھے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا, بول رہا ہے تو بول رہا ہے, اور اگر بول رہا ہے تو دیکھی جائے گی, اور اس کو طاقت سے ہی ڈیل کریں گے, تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ طاقت سے آپ نیریٹو کو نہیں ہرا سکتے ہیں.
اگر آپ طاقت سے نیریٹو کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے صرف تباہی ہوتی ہے. آپ نیریٹو کو نیریٹو سے ہرا سکتے ہیں, اور نیریٹو عمران خان کے علاوہ اس وقت پاکستان میں کسی اور کے پاس نہیں ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے. نیریٹو صرف عمران خان کے پاس ہے, پی ٹی آئی کے پاس ہے. یا تو اپنا نیریٹو بلڈ کریں یا پھر قانون کا نفاذ ہونے دیں, کیونکہ جو کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے اس سے تو تباہی کے علاوہ, غم و غصے کے علاوہ, رنج کے علاوہ اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے. تو ابھی اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ یہ ہوا ہے 10 ستمبر 2024 کو, شاید انہیں لگ رہا ہو کہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے کہ طاقت کے زور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اوز کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے جا کے اریسٹ کر لیا, لیکن اصولاً واقعتاً دیکھا جائے تو یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے, کیونکہ ان کے متنازعہ ہونے میں مزید بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے, مزید وہ متنازعہ ہو گیا اور مزید بہت کنٹروورشل ہو کے مزید وہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ یار یہ عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے طاقت کا, اور کسی قانون کی پرواہ نہیں, اور جنگل بنایا ہوا ہے ملک کو, اور قانون کی بالادستی کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. یہ والا امپریشن مزید سٹرونگ ہوا ہے, اور اس کا اتنا نقصان ہے ملک کو تو ہے, ریاست کو تو ہے, اسٹیبلشمنٹ اور ادارے کو, فوج کو اس کا جتنا نقصان ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھ نہیں رہی ہے, وہ ریئلائز نہیں کر رہی ہے, اور اگر ریئلائز کر رہے ہیں تو بہت سیلفش ہو کے اس کو اگنور کر رہے ہیں, لیکن اس کا اتنا زیادہ نقصان ہے. لیکن بہرحال یہ سچویشن ہے. دوسری طرف عابد خان صاحب نے بڑی بھرپور ٹاک کر دی ہے چیف جسٹس کے خلاف. چیف جسٹس جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنی ریٹائرمنٹ کے 1.5 مہینہ قریب ہے, اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی از گوئنگ ٹو بی ون آف دا موسٹ کنٹروورشل چیف جسٹسز ان پاکستان. جو لوگوں کے میرے خاص طور پہ خیالات ہیں کہ نہیں یار اس نے اچھے فیصلے دیے ہوئے, ہو سکتا ہے یہ اچھے فیصلے اب بھی کرے گا چیف جسٹس بن کے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ستیہ ناش کر لیا اپنی اس ایکسپیکٹیشن کا جو قاضی فائز عیسیٰ سے تھی. حامد خان اب مجبور ہو گئی یہ کہنے کے لیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں چیف جسٹس ملوث ہے, یہ گندا رول پلے کر رہا ہے چیف جسٹس, اس کو غائب ہو جانا چاہیے, موصوف کو فارغ ہو جانا چاہیے, یہ تاریخ کا مجرم چیف جسٹس ہے. اب یہ سننا رہ گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو, جو, اور حامد خان ٹھنڈے لوگوں میں سے, سینئر لوگ, ریشنل لوگ, ٹھنڈے لوگ جو جذباتی گفتگو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. یہ کوئی علی مین گنڈا پور نہیں بات کر رہا, یہ حامد خان بات کر رہا ہے جو کہ سینئر آدمی ہے, سینئر لائر ہے, اور وکلا کمیونٹی میں ایک گروپ کا ہیڈ ہے, ریپریزنٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کونسل, ان سب کو ہیڈ کر چکے ہیں. تو یہ حامد خان, اور جلدی کی حامد خان غصے میں بھی نہیں آتے ہیں, لیکن یہ حامد خان بات کریں تو آپ سوچیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیا رول رہا ہے اور کتنا اس نے محنت کی ہے حامد خان کو یہاں تک پہنچانے میں. اور حامد خان کی ان باتوں میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا اس سے میجورٹی لوگ اگری کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو ملک کی ابھی حالت ہو گئی ہے, جو جنگل بنا دیا ملک کو, جو جس طرح پارلیمنٹ پر حملہ, جس طرح سی ایم کے پی کے ابھی تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے کہ کیسے غائب ہوا, کیوں غائب ہوا, کس نے غائب کیا, تو یہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا بہت بڑا کردار ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس چیزوں کو یہاں تک پہنچانے میں بہت نیگیٹو رول پلے کیا. تو بہرحال یہ ابھی تک کی سچویشن ہے, یہ خبریں. ایک خبر اور ہے جس میں مولانا نے یہ کہا ہے جی کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کا حصہ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہی رہیں گے, اور حکومت میں جو ان کو آفرز کی گئی تھی منسٹریوں کی سیٹوں کی وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے. تو ابھی تک کی سچویشن کے مطابق پاکستان میں پچھلے یہ 2-3 دن بہت عجیب و غریب تھے. بہت ساری انٹرنیشنل ہیڈ لائنز پاکستان کی لگ چکی ہوئی ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہوا ہے. اور پاکستان میں اس وقت پاکستان پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنا ہوا ہے, ایک سرکس بنا ہوا ہے, ایک ایسی سٹیج بنا ہوا ہے کہ جہاں پر لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یہ ہوتی ہیں بنانا ریپبلکس جہاں پہ کچھ بھی ہو جاتا ہوتا ہے. ساری سچویشن میں ابھی اس ساری سچویشن میں طاقت کے کھیل, طاقت کا ننگا ناچ جو رچایا گیا ہے عمران خان کو ہرانے کے لیے, اس کے آخر میں ابھی تک مجھے تو عمران خان ہی جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس کا بیانیہ نمبر 1 ہے, سب سے آگے ہے.
اور لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں میجورٹی میں، اور عمران خان کو لانا چاہتے ہیں، عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں حکومت میں. اور شہباز، نواز، زرداری یہ تو اب ریس سے آؤٹ ہو چکے ہیں، اور جو لوز کر رہی ہے ریس وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور سب سے آگے عمران خان ہے. اور یہ اب جتنی مرضی آپ مزید اس طرح کے واقعات کریں، آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، آپ قانون توڑ رہے ہیں، آپ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مزید آپ اس طرح کے کریں گے، نقصان آپ کا ہوگا، آپ کی ساکھ کا ہوگا، آپ کی ریپوٹیشن کا ہوگا، آپ کی کریڈیبلٹی کا ہوگا. اور آپ ایک جو ادارے کی کریڈیبلٹی یا ساکھ ہے اس کے اوپر ایک بوجھ بنتے چلے جائیں گے. اس کے بارے میں سوچیے. شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.